پتہ نہیں اگر سرداری اور سرداری ٹائٹل اور پگڑیاں اتنے بڑے مسئلے ہوتے تو موجودہ وزیر اعلیٰ نے چیف نہ ہوتے ہوئے دوسروں کے لوگوں سے پگڑی اٹھا کے اپنے سر پر رکھ دیا۔ بلوچستان میں جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے لاوا جو ہے وہ ابل رہا ہے اور کسی وقت بھی آتش فشاں کی صورت میں پڑ سکتا ہے۔ ان کے خیال میں کہ اسلام آباد والے اپنے آپ کو بڑے عاقل، بڑے عالم، بڑے مدلل اور بہت طاقتور سمجھتے ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں متکبرانہ ان کی سوچ ہے کہ بلوچستان کے اندر ڈپٹی کمشنر گاڑی کی ڈکیوں میں جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتے ہیں۔ بلوچستان میں بدامنی نہیں ہے، بلوچستان میں ہے ایک بہت بڑی محرومی، اور اس محرومی کے رد عمل میں ریاست سے بغاوت ہے۔ میں بارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ بلوچستان میں سب کچھ اچھا ہے۔ بلوچستان میں اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور گورنر سیکریٹریٹ جو تقریباً اس وقت کوئی 40 ایکڑ پر مشتمل ہیں، وہاں پر 2 ارب روپے کی کنکریٹ کی دیوار نہ بنائی جاتی۔ بلوچ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو تیسرے، چوتھے، 5ویں درجے کا بھی شہری نہیں رہا آبادی کے حساب سے، اور بلوچستان سے چھوٹے ممالک ہیں وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، اور ہم پاکستان کی اس پالیسی کے باعث بلوچ آنے والے 1000 سال تک جو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سمجھنا چاہیے ہوگا کہ یہ بدامنی نہیں ہے، ایک بلوچستان کے اندر اسلام آباد کی پالیسیوں کے حوالے سے ایک بغاوت ہے۔ جس انہوں نے بلوچستان میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ ایک نریٹو ڈیولپ کرنے پہ لگایا ہے، وہ یہ کہ بلوچستان میں سب کچھ اچھا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے وائس آف بلوچستان پتہ یہاں تنظیم بنائی، کروڑوں اربوں روپے اس کو فنڈز دیے۔ اس کے بعد یہ بیانیہ دراصل جو ہے وہ ایسے ہے جس طرح آپ سورج کی روشنی کو انگلی سے چھپانے کی کوشش کہتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے 6.5 ارب روپے رمضان سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے انہوں نے جو ہے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی، اور انہوں نے کہا کہ ایک آفت آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کون سی آفت آ رہا ہے؟ کہتا رمضان آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جب پی پی ایل کے ساتھ انہوں نے ایک غلط معاہدہ کیا، تقریباً 15 سال سے وہ معاہدہ پینڈنگ تھا۔ بلوچستان کو پی پی ایل کے 500 ارب روپے کی جو کمپنی ہے اس میں نصف حصہ ملنا تھا، 100 ارب روپے اس کی سالانہ منافع ہے، اس سے 50 ارب روپے سالانہ ملنے تھے، اس کی مینجمنٹ میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، امپلائمنٹ میں، یہ سب میں ہمیں اس میں شیئر ملنا تھا۔ انہوں نے اس سے دستبردار ہو کر صرف 60 ارب روپے، 70 ارب روپے لیے۔ کس پالیسی کے تحت صرف بیکڑ میں 30 سے 40 ارب روپے لگا لیے، اور وہ بھی اسٹریٹس لائٹس میں، جہاں پر گاڑیوں کی تعداد تقریباً کوئی 60 یا 70 بھی نہ ہو۔ کرپشن تو اس لیول کی ہوئی ہے کہ بلوچستان کی تاریخ میں اس لیول سے پہلے کبھی بھی ایک ہی دن میں سب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ایک ریوڑ مسلم لیگ نون میں گیا، ایک ریوڑ جن کو میں رینٹا پارٹی کہتا ہوں، ایک ریوڑ جو ہے پیپلز پارٹی میں گیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب یا کوئی بلوچستان کے اور سنجیدہ سیاستدان ہیں، وہ آئے کل کوئٹہ سے دوبارہ ادھر الیکشن کروائیں، بغیر سرکار کی سپورٹ کے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں سر آنکھوں پر۔ میں بھی اس کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر چور دروازے سے کوئی آ کے میرے اوپر حاکمی کرے، میں جب تک زندہ ہوں میں چور دروازے سے آنے والوں کو اپنا وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کر سکتا۔ سنم صاحب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے استعفیٰ دینے سے یا کہ میرے گھولی کھانے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے میں تیار ہوں۔ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ سوسائٹی کے اندر یہ بات یا یہ فیلنگ جو ہے، یہ احساسات موجود ہیں کہ وزیر اعلیٰ چلا جائے۔ یہ آپ کو صرف اب بلوچستان کے بلوچ علاقوں میں نہیں، پشتون علاقوں میں، بلکہ کشمیر کے جو سرسبز اریالی والے پہاڑ میدان جہاں لوگ پروزہ مقامات دیکھنے جاتے تھے، وہ علاقے بھی آج تو بم، بارود اور گولیوں کے جو ہے زد میں آ گئے ہیں۔